اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل جو ویلوگ بنایا تھا وہ 124 حیات تک، آج میں 125 حیات سے ویلوگ بنا رہی ہوں، اور اس میں کافروں کے انکار کا واقعہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے اگر وہ سمجھے تو، اگر ہم سمجھے تو، مگر ہم نہیں سمجھتے، ہم قرآن کی حیاتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگانی میں بھی قرآن سے فائدہ لے سکتے ہیں، مگر اگر سمجھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رسول اللہ۔ جس وقت کہ آ جائے تمہارے پاس حیاتیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت تمہارے پاس میری حیاتیں آ جائیں، یعنی اس سے پہلے تم گناہ کرتے تھے یا خطا کرتے تھے یا سود کھاتے تھے یا حرام کھاتے تھے یا بری باتیں کرتے تھے یا گناہ کرتے تھے، تو جس وقت تمہارے پاس میری حیاتیں آ جائے تو تم پھر تو کہتے ہو کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ اس حد تک نوتا مثلا کہ دے ہم کو مثل اس کے ما اوتیا رسول اللہ، جس طرح دیے رسولوں کو، یعنی مسلمانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اور کافروں کو لیے ہے کہ تم جس وقت تمہارے پاس میری حیاتیں آ جائیں تو تم کہتے ہو کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس پر اس حد تک کہ ہمیں دے، یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو غریب ہے اور یتیم اور یسیر بچہ ہے اور اس پہ یہ پیغمبری آتی ہے، تو ایسا کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کو دیا تو اسی طرح ہم کو بھی اس کو کتاب دیتا ہے تو ہم کو بھی کتاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس طرح کہ وہ دے مثل اس کے وہ دیے رسول اللہ کو۔ اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو پیغمبر بناتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ کسی عصب نسب کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی متقی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرا کام کر رہا ہے۔ جیسے دیکھتے ہو کہ آج عمران خان پاکستان میں لوگوں کی خاطر وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں اسلام کو اور ملک کو آزاد کر کے رہوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کالی رات ختم ہوگی، انشاءاللہ صبح کا سویرا انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کو بناتے ہیں، وہ اس کو پتہ تھا کہ عمران خان ایک انسان ایسا انسان ہے کہ وہ ڈٹے گا، تو اس کو سمجھ بوجھ دی اور اس کو کافروں کے سامنے اور یہ مسلمان قسم کافروں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، جلدی ان لوگوں کو دے گا جو گناہ کرتے ہیں، صغار ان کو جو مجرم ہے اور گناہ کرتے ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عذاب شدید عذاب سخت، اس سبب سے کہ یہ مکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مکر کرتے ہیں دین اسلام کے ساتھ، ملک اور قوم کے ساتھ یہ مکر کرتے ہیں، تو یہ جرم کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، تو ان مجرموں کو دے گا اللہ تعالیٰ عذاب شدید سخت عذاب دے گا، بما کانوا یمکرون، یہ نہیں کہا کہ قیامت میں دے گا، دونوں جہانوں میں دے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جب آ گئے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ لوگ نہیں چھوٹیں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کافر تھے، اس سبب یہ کہ یہ مکر کرتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس وہ جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدودوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کے بتائے اور رسول کے بتائے طریقے پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا دل کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور ہر بات اسلام کی ان کی سمجھ میں آتی اور یہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے رستے ہموار کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا،
اور جس کو ارادہ کرتا ہے تو گمراہ کرتا ہے اس کو اور بنا دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، خرجن نہایت تنگ، کانما یصعد فی السماء، جیسے گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان پر۔ جس کو چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتے، کیونکہ وہ گمراہ ہیں اور گمراہی کی طرف وہ مڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو خوابوں میں بھی بتاتا ہے، ان کو اچانک ان کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے کہ دیکھو یہ تم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور یہ جو عالم دین یا جو نئے کا لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر وہ سمجھتے نہیں، اور گمراہی کے راستے کو خوب سمجھ بوجھ کے ساتھ اپناتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ پھر نیکی کے راستے اس کو بہت مشکل نظر آتے ہیں۔ بہت میں ایک پڑھانے والی ہوں، میرے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، میرے پاس وہ کہتے ہیں، ایک عورت آئی میرے پاس کہتی ہے جب بھی میں سپارہ لیتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا سر درد ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، مگر نہیں، اس عورت نے اب تک اس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ اس نے سیکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کا سینہ تنگ کر دیتا ہوں، خرجن کانما، نہایت تنگ کر دیتا ہوں، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان پر۔ ایسا یعنی آسمان پر بغیر زینے کے، بغیر اس کے تم کیسے چڑھو گے، مگر اس کو اتنا سخت کر دیتا ہے، اتنا مشکل کر دیتا ہے، گویا کہ آسمان پر چڑھتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اس طرح اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے ان کو پلید، علی الذین، ان لوگوں کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں رہتے۔ پلید یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پلید کر دیتا ہے، گناہوں میں گڈ مٹ کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، تو ہر قسم کا گوشت حرام حلال سب کچھ کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پلید کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، میری بہنوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن صحیح راستہ ہے، رب تمہارے کا یہ صحیح ہے، اس کو اپناؤ، اسی کو اپناؤ، یہ صحیح راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم تفصیل سے آیاتیں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے کہ یہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قرآن میں بار بار تفصیلی آیاتیں بیان کرتا ہوں اس قوم کے لیے کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، تمہارے لیے راستہ سلامتی کا اپنے رب کے پاس ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، جو گناہ کرتے ہیں یا میں گناہ کرتی ہوں تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین سلامتی والا گھر ہے میرے لیے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کروں گی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گی، اپنے زندگی کے طور طریقے اتوار تمام میں اسلام کے طریقے بنا لوں گی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے سلامتی کا گھر ہے، ورنہ پھر عذاب جہنم میں۔ وَهُوَ وَلِيُّم، یہ خدا تمہارا دوست ہے، یہ اللہ ہمارا دوست ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اپنا دوست اپنے رب کو بناؤ، اپنا دوست اپنے رب کو بناؤ۔ میرے اوپر بھی ایک وقت گزرا ہے کہ میرا بیٹا علیحدہ ہوا تھا، تو میں نے اس کی بہت زیادہ میں نے اس کی ٹینشن لی تھی، اتنی ٹینشن کہ میں موت کے نزدیک پہنچ گئی تھی، مگر پھر میں نے کہا اللہ میری اپنی محبت مجھے دے دو، میرے بیٹے کی محبت مجھے نہ دو، مجھے اپنی محبت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارے اوپر نعمتیں کرتا ہے، ہمارے اوپر رحم کرتا ہے، ہمارے اوپر مہربانیاں کرتا ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ بما کانوا یعملون، وہ جو تم عمل، وہ دیکھتا ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، بوجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اپنے بیان کی کر دے، طریقوں کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔